بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جعفر بھائی جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی آپ نے کافی عنوانات کور کر لی ہیں. تو بات چل رہی ہے سیدہ سلام اللہ زہرا کے ایام فاطمیہ کے حوالے سے، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کے مسائل. تو آیت تطہیر یہ بڑا کنٹروورشل یا سنی، ہم یہ سنتے رہتے ہیں. اور آیت تطہیر میں آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ بھی جو ہے اس کی مصداق ہیں. حدیث قصاب میں ہم دیکھیں اس کے شان نزول، لیکن ہمارے جو اہل سنت ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مصداق جو ہے وہ ازواج مطہرات ہیں. تشیع جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے مصداق جو ہے وہ اطرتی اہل بیت ہیں. تو اس حوالے سے اگر جتنی ہو سکے کنفیوژن دور ہو جائے. کنفیوژن تو ختم دور ہی ہے، لیکن بس بعض لوگ یہ سوال بناتے ہیں، اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خصوصاً سیدہ کے حوالے سے، آیت تطہیر کے حوالے سے جو ہے نا آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب تو بے شک جیسا آپ نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بہت زیادہ مباحثات ہوئے ہیں تاریخ میں. تفسیر کی کتب ہوں وہاں مراجعت کی جا سکتی ہے، اس پر مباحثات موجود ہیں. علم الکلام کی کتابیں ہوں وہاں پر اس پر مباحثات موجود ہیں. حدیث کی کتابوں کی شروحات میں اس پر مباحثات موجود ہیں. اصل میں افسوس اس چیز پر ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے ہیں. یعنی بڑے بڑے میں نے مثلا نام دیکھے ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے میڈیا پر آتے ہیں اور وہ ایسا اشکال کرتے ہیں اس جب آیت کے ضمن میں وہ بحث کرتے ہیں اور وہ ایسا استدلال کرتے ہیں اور ایسا اشکال کرتے ہیں مکتب تشیع کے سامنے کہ وہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اگر یہ خود کو اتنے عالم سمجھتے ہیں، فاضل سمجھتے ہیں، محقق سمجھتے ہیں، تو انہوں نے تو اس کا مطلب تشیع کتب کو کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ جو اشکال کر رہے ہیں مثلا اس کا جواب کئی 100 سال پہلے دیا جا چکا ہے. بندہ حیران ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو جواب آپ کو دیا گیا تھا آپ اس میں اشکال کرتے کہ بھائی یہ جو آپ نے جواب دیا اس میں ہمیں اشکال ہے، نہ یہ کہ جس اشکال کا جواب دیا گیا آپ اس اشکال کو دوبارہ دہرا دیں. تو انسان حیران ہو جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے محقق ہیں، کیسے علماء ہیں. تو انہوں نے اگر عام تفسیر کی کتب بھی پڑھ لیں، علم الکلام کی کتابیں پڑھ لیں، تو انہیں یہ ساری بحثیں وہاں پہ ہوتی ہیں، وہ جوابات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بس شاید اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اشکالات، پھر وہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے بھی اتنی مراجعت نہیں کی ہوتی کتب کی طرف، تو وہ سمجھتے ہیں یہ بڑا کوئی مضبوط اشکال آ گیا ہے. بہرحال اس آیت مبارکہ کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ کتب میں دیکھی جا سکتی ہے. مستقل کتابیں اس عنوان پر لکھی گئی ہیں. آیت الفاضل انقرانی صاحب نے ماشاء اللہ کتاب لکھی ہے، بہت اچھی کتاب اس پر لکھی ہے. دیگر ہمارے علماء ہیں، سید مرتضیٰ صاحب ہیں اور دیگر علماء، انہوں نے کافی اس پر کام کیا ہے. دیکھیں احمد بھائی، جب ہم آیت مجیدہ پڑھتے ہیں، آیت تطہیر، تو اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو ایک قول نقل کر دیتا ہوں، سادہ تفسیری قول جو تشیع کا ہے. یہ تفسیر فصل الخطاب ہے، سید العلماء علامہ سید علی نقی النقوی صاحب کی، جلد اس کی سوئم ہے. یہ آیت تطہیر کے ضمن میں فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آخری حصہ اس آیت میں جو آیا ہے انما یرید اللہ سے جو شروع ہوتا ہے، اگرچہ موجودہ ترتیبی صورت میں گزشتہ آیت کا ایک جز ہے، مگر مسلماً وہ مقام تنزیل میں تنہا اترا ہے جس کی شان نزول متفقہ طور پر مستقلاً درج ہے. اس میں جو تفسیری حیثیت سے مرکزی لفظ ہے وہ اہل البیت ہے، جس کا ترجمہ اکثریت والے مفسرین صرف اہل اور بیت کے الفاظ کو دیکھ کر اہل خانہ یا خالص ہندوستانی زبان میں گھر والی سے کر دیتے ہیں،
حالانکہ اس میں درمیان میں ایک الف لام ہے جو بیت پر داخل ہے، البیت، اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ الف لام جو یہاں فرد خاص کی طرف اشارہ کے لیے آیا ہے، سامنے رکھا جائے تو اس کے معنی ہو جائیں گے اس گھر والے، جیسے الیوم کے معنی آج کا دن۔ اب دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ کس گھر کی طرف تھا، چار دیواری والا گھر یا کوئی اور؟ سنی اور شیعہ تمام محدثین کی روایات جو اس آیت کے شان نزول میں وارد ہوئے ہیں، متفق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر کے نیچے حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو لیا، اور اس وقت یہ آیت اتری، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چادر کا حصار کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ اہل البیت اس گھر والے کے الفاظ میں اس گھر کا اشارہ چار دیواری میں منتشر نہ ہو۔ یہ چادر کا حصار قرآن کی آیت کے آغاز والے کلمہ حصر انما کی جو انحصار کا پتہ دیتا ہے، مجسم شکل میں تفسیر تھی۔ اس کے بعد صرف اہل اور بیت کے لغوی معنی کی بنا پر چار دیواری والے گھر کے افراد کو مصداق قرار دینا کہاں درست ہو سکتا ہے؟ رہے سہے مفروضہ ابہام کو جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو اس معنی میں گھر والیوں کی ایک نمایاں فرد تھیں، اپنے عمل سے دور کر دیا۔ جب وہ چادر کے قریب آئیں اور چاہا کہ اس میں داخل ہوں، اور اس مجسم خلق عظیم نے کہ جس نے مسجد میں بالکل اپنے پہلو میں کسی کو بٹھانے میں عذر نہیں کیا، مقصد الہی کے تحفظ کے لیے ایسی ممتاز بیوی کے ہاتھ سے گوشہ چادر کو جھٹکا دے کر کھینچ لیا اور فرمایا کہ تم جہاں ہو اچھی ہو، مگر اس چادر میں تمہاری جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کسی اس صنف کی فرد کو اس لفظ اہل البیت کا مصداق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہی۔ اسی لیے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، معزز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب زید بن ارقم سے جب دریافت کیا گیا کہ ازواج رسول اہل البیت میں داخل ہیں یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ زوجہ اپنے شوہر کا جز عارضی طور پر ہوتی ہے، لیکن جب کسی وجہ سے رشتے زوجیت قطع ہو جائے تو وہ دوسرے گھر کا جز ہو جاتی ہے۔ یہ اہل البیت تو وہ ہیں جو مستقل طور پر بیت رسالت والے ہیں، اس سے الگ کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کا فیصلہ جو منطقی استدلال کے ساتھ ہے، اس بحث کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ نقن صاحب کی اس تفسیر کو، ان کلمات کو اگر پڑھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس آیت پر مزید کسی یعنی بحث کی، تفسیر میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ اب میں نے پڑھ دیا، سامعین بھی اس کو ایک دفعہ توجہ کے ساتھ پڑھ لیں کہ وہ کیا استدلال فرما رہے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں اہل سنت والجماعت جب استدلال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیت میں ازواج مراد ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیسے آپ کو پتہ چلا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ترتیب قرآن کو ہم نے دیکھا، حالانکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آیت مودت میں ترتیب قرآن کو نہیں دیکھا، وہاں چھوڑ دیا ترتیب قرآن کو، اور یہاں پر کیا بحث چھیڑی؟ کہا نہیں، یہاں ترتیب قرآن کی بحث ہے۔ دیکھیے آپ یاد رکھیے کہ یہ جو ترتیب قرآن ہے، بحث یہ نہیں ہم کر رہے کہ یہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زور پذیر آئی، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب قرآن مرتب دی کہ کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، یا یہ صحابہ کا اجتہاد تھا۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے، علماء نے بحثیں کی ہیں، لوگ وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ترتیب قرآن ہے اس کا مقصد کیا ہے، یعنی کسی آیت کو کسی خاص جگہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، کیا نص ہے کسی کے پاس، کس کا مقصد کیا ہے۔ مثلا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ترتیب قرآن میں دے رہا ہوں انجام، یہ اس ترتیب سے میں جو آیتیں لکھ رہا ہوں یہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ تم تفسیر کر سکو، تاکہ تمہیں تفسیر میں آسانی ہو جائے۔ کوئی نص ہے؟ نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ ترتیب کس مقصد کے تحت دی گئی، جس زمانے میں بھی دی گئی کس مقصد کے نہیں معلوم، کوئی نص نہیں ہے اس کے اوپر۔
اگر یہ ترتیب قرآن کو ہم کہیں کہ یہ تفسیری نقطہ نظر سے دی گئی ہے، یعنی آیات کی تفسیر کی جا سکے، میں آپ کو اس کے لیے پھر ایک مثال دینا چاہوں گا. یہ ہے تفسیر ابن کثیر، جلد اول ہے، حافظ ابن کثیر نے یہ تفسیر لکھی ہے. صفحہ نمبر ہے اس کا 338، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 338. سورہ بقرہ کی یہ تفسیر کر رہے ہیں. آیت نمبر 240، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے. پس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کرے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے. یہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس سے پہلے کی آیت، اس سے پہلے کی آیت یعنی 4 مہینے 10 رات کی عدت والی آیت کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہے. یہ آیت نمبر ہے 240. تو بتائیے کہ یہ جب منسوخ ہوئی تو وہ جو آیت ناسخ آئے گی وہ بعد میں آئی نا جی، وہ اس کے بعد نازل ہوئی نا، ناسخ والی آیت. تو اگر تفسیر قرآن یعنی ترتیب قرآن کو اس لحاظ سے رکھا جاتا کہ ہم اس کی تاکہ تفسیر کی جا سکے اس کی، تو پھر ناسخ کو پہلے آنا چاہیے، منسوخ کو پہلے آنا چاہیے، پھر منسوخ کو پہلے آنا چاہیے، ناسخ میں جب بعد میں آئے گی. اب یہ آیت نمبر ہے 240 اور اس کی جو آیت ناسخ بن رہی ہے وہ ہے آیت نمبر 234. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے تئیں 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رہیں، جب مدت ختم کر لیں پھر جو اچھائی اپنے لیے وہ کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. یعنی آیت اگر تفسیر کو مد نظر رکھا جاتا کہ ہم ترتیب اس طریقے سے دے رہے ہیں تاکہ لوگ تفسیر کر سکیں، یعنی اگلی آیت اس کی تفسیر بنے، اگلی آیت تو اس کے ساتھ رکھا جاتا کہ بھئی یہ آیت ایک حکم آیا تھا، پچھلی بن رہی ہے، اس کے ساتھ یہ اگلا حکم آ گیا، تو وہ جو اگلا حکم آیا وہ پہلے رکھ دیا اور جو بعد میں حکم آیا وہ پہلے رکھ دیا اور جو پہلے حکم تھا وہ بعد میں رکھ دیا. تو اب ترتیب جب بھی دی گئی، لیکن ہم یہ بحث کریں کہ کیا یہ تفسیر کے لیے دی گئی ہے؟ اگر تفسیر کے لیے دی جاتی تو کم از کم ناسخ اور منسوخ آیتیں ایک ساتھ رکھ دی جاتی، اور جو منسوخ ہے وہ پہلے رکھی جاتی، جو ناسخ ہے وہ بعد میں رکھی جاتی. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آیت مبارکہ ہے یہ آیت نمبر 180. تم پر فرض کر دیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے. اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں پس والدین اور وراثت پانے والے قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا بالاجماع منسوخ ہے. یہ آیت کیا ہو گئی ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے. آیت نمبر ہے سورہ بقرہ میں 180. اب یہ جو جا کر منسوخ ہوئی ہے، یہ منسوخ کہاں پر ہوئی ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے جا کر منسوخ ہوئی ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے حصہ دار مال کا صرف لڑکا تھا، ماں باپ کو بطور وصیت کے کچھ مل جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کیا اور لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا دلوایا اور ماں باپ کا چھٹا حصہ دلوایا. یعنی یہ تقریباً جو آیت ایک منسوخ تھی ایک ناسخ تھی. تو اگر یہ ترتیب کو اس طرح دیا جاتا انجام تاکہ تفسیر کی جا سکے تو کیا ہوتا کہ ایک آیت یہاں پہ منسوخ ہوتی، اس کے ساتھ ناسخ ہوتی. یہ یہاں پر منسوخ آیت ہے اور اس کی جو ناسخ کی وہ 317 آیتوں کے بعد جا کر آیت آئی، وہ ناسخ بنی. یعنی آج ہم بھی اگر کسی چیز کو ترتیب دیں گے اور ہمارا مطمع نظر یہ ہوگا کہ لوگ اس چیز کو عنوان کو سمجھ سکیں، اس ترتیب سے اس مضمون کو سمجھ سکیں، تو ہم کیا کریں گے کہ ایک عنوان کی جو بحث ہے اس کو ایک جگہ لکھ دیں گے ترتیب سے. وہ 317 آیتیں گزری تب جا کر دوسری آیت آئی. اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ حشر قرآن کا سورہ ہے 59 نمبر سورہ حشر. تفسیر قرطبی میں
وہ فرماتے ہیں کہ اس میں تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 9 میں وہ فرماتے ہیں آیت کے ذیل میں، سورہ حشر کی آیت کے ذیل میں، کہ علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اس آیت میں جو حکم بیان ہوا ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں جو حکم بیان ہوا ہے، یہ حکم سورہ انفال کی آیت سے منسوخ ہو گیا ہے۔ سورہ انفال کون سی ہے؟ قرآن کی سورہ نمبر 8، یعنی 59 نمبر سورہ میں ایک آیت ہے، وہ منسوخ ہوئی ہے۔ تو جس حکم نے منسوخ کیا بعد میں آیا نا، تو وہ اس کے آگے ہونا چاہیے تھا، پیچھے ہونا چاہیے تھا۔ وہ سورہ نمبر 8 میں 51 سورہ قبل، یعنی جو حکم منسوخ ہوا وہ سورہ نمبر 59 میں آیا، اور جس نے اس حکم کو منسوخ کیا وہ سورہ نمبر 8 میں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ترتیب جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ تفسیری نقطہ نظر سے نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ ترتیب ہے اور اسی ترتیب کے تحت ہم نے تفسیر کرنی ہے۔ یہ جو ترتیب ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مثلا تفسیری ہے، یعنی اس کی ہم بس بضد ہیں کہ ہم نے اسی کے مطابق تفسیر کرنی ہے، تو یہ ایک عمومی بات ہے، عمومی قانون ہے کہ ٹھیک ہے جی، ترتیب جو آئے گی اس کے مطابق ہم تفسیر کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی دلیل خاص آ جائے تو، جب دلیل خاص آ جائے تو آپ عموم سے حجت نہیں پکڑ سکتے۔ یعنی ایک آیت کے بارے میں خصوصی طور پر اس کا شان نزول بیان ہو جائے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، میں تو وہ شان نزول کو میں چھوڑ رہا ہوں، نبی خاتم کے فرمان کو چھوڑ رہا ہوں، صحابہ کے فرمان کو چھوڑ رہا ہوں، حدیثوں روایتوں کو چھوڑ رہا ہوں، میں تو اس ترتیب کو لے کے چلوں گا۔ نہیں، کیونکہ یہ تو آپ کا ایک احتمال تھا نا۔ جیسے میں نے مثال دی، ابھی ہم نے بیان کیا کہ مکی صورتوں میں مدنی آیات ہیں، مدنی صورتوں میں مکی آیات ہیں۔ اب ہم اگر ترتیب کو مد نظر رکھیں کہ نہیں یہ ترتیب جو ہے قرآن مجید میں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ جو مدنی سورہ ساری آیتیں مدنی ہیں، جو مکی سورہ ساری آیتیں مکی ہیں، تو پھر کتنی حدیثیں تو بخاری مسلم میں ضعیف ہو جائیں گی۔ متفقون علیہ بخاری مسلم کی کتنی حدیثیں ضعیف ہو جائیں گی اس اصول پر۔ اور وہ میں نے آپ کو دکھایا کہ علماء نے اس کا کہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم اس کو ضعیف نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ ایک احتمال ہے، یہ ایک امکان ہے، یہ ایک عمومی دلیل ہے کہ ہم ترتیب کو، لیکن اس وقت ہم ترتیب کو دلیل بناتے ہیں۔ دیکھیں، یا تو ہمارے پاس ایک روایت آ جائے، روایت میں کیا ہو کہ یہ 10 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، تو بے شک وہ ترتیب میں حجت بن جائیں گی، کیونکہ جب اللہ ایک ساتھ کلام کرے گا تو بے ربط کلام تو نہیں کرے گا نا، وہ تو تفسیر میں حجت بن جائے گی۔ لیکن اگر یہ نہیں آتا تو اب مجھے کیسے پتا کہ یہ جو ترتیب دی گئی یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی؟ نہیں، ممکن نہیں کہ ہم اس ایک عمومی قانون کو مد نظر رکھ کر قرآن کی تفسیر کر دیں اور دلیل خاص کو ہم کیا کریں، ہم کہیں نہیں، ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایسا ہوتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ 2 آیتیں آ جاتی ہیں، ایک ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس کا شان نزول کچھ اور ہوتا ہے، اس کا شان نزول کچھ اور ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک اور واقعہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک اور واقعہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید سے اس کی مثال دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر اس کی 3 ہے۔ خداوند کریم اس میں فرما رہا ہے کہ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر اور چوٹ کھا کر اور بلندی سے گر کر اور سینگ لگ کر مر گیا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، سوائے اس کے جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور جسے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور جوئے کے تیروں کے ذریعے تمہارا تقسیم کرنا بھی حرام ہے، یہ سب فسق ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، پس تم ان کافروں سے نہیں، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ پس جو شخص گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر بھوک کی وجہ سے ان حرام چیزوں سے پرہیز نہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں، اور وہ شکار بھی جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جنہیں تم نے
سدھا کے رکھا ہے اور انہیں تم شکار پر چھوڑتے ہو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس کے مطابق تم نے انہیں سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ یقیناً بہت حساب لینے والا ہے۔ عابد بھائی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کون سا جانور حلال ہے اور کون سا حرام ہے، اور یہ بتاتے بتاتے اللہ کہتا ہے کہ پس آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ حلال و حرام سے کافروں کو کیا لینا دینا ہے؟ ایک فقہ کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، فقہ کا، عقیدے کا نہیں، کافروں کو کیا لینا دینا؟ بھائی مسلمان ہیں، ان کی اپنی ایک فقہ ہے، وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو کافروں نے مایوس کیوں، یعنی کافر اس بات پہ مایوس ہو گئے کہ وہ یہ مسلمانوں کے لیے حکم آ گیا کہ سور نہیں کھا سکتے، تو کافر مایوس ہو گئے کہ بھائی اب تو یہ سور نہیں کھا سکتے ہیں۔ آخر اس آیت سے ربط کیا ہے اس آیت کا؟ ہے ایک ساتھ قرآن میں ترتیب قرآن کے مطابق، لیکن اللہ بتا رہا ہے حلال و حرام، وہاں اللہ کہہ رہا ہے کافر مایوس ہو گئے۔ اچھا کافر جب مایوس ہوئے تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اچھا اللہ یہ جو حلال و حرام بتا رہا ہے اس میں کافروں سے ڈرنے والی کیا بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو؟ یہ حلال و حرام کون سے فقہ کے مسئلے کا ان سے کیا لینے دینا؟ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ والے جانور نہ کھاؤ اور وہ والے نہ کھاؤ، انہوں نے کوئی ان پر زبردستی کی ہوئی تھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اچھا کیسے کامل کیا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اس کے ساتھ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے کامل کر دیا اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حلال ہے۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے حلال و حرام، پھر اللہ کہتا ہے کافر مایوس ہو گئے، پھر اللہ کہتا ہے ان سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو، پھر اللہ فرماتا ہے میں نے دین کامل کر دیا ہے۔ اور جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے دین کامل کر دیا اور وہی خود ہی کہہ رہا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں حلال و حرام کیا ہے ہمارے لیے، تو پھر دین کامل کیا کیا ہے خدا نے؟ اب یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ بھائی یہ اس کا شان نزول کچھ اور ہے، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ نہیں اس کا کچھ شان نزول ہے، یہ اس سے ربط نہیں رکھتی ہے۔ کافروں کو مایوس ہونا حلال و حرام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یہ حلال و حرام جانور کا مسلمانوں کا وہ تقسیم کرنا وہ کوئی یعنی کافروں سے خوف زدہ نہیں ہے اس معاملے میں۔ اور پھر دین مکمل ہونے کے بعد وہیں یعنی نبی خاتم فرمائے دین مکمل ہے اور وہ پوچھے یہ مسئلہ بھی بتائیں وہ مسئلہ بتائیں، تو دین مکمل کیسے ہوا؟ وہ سارے مسئلے تو پوچھ رہے ہیں، اور اس کے بعد تو خیر پورا قرآن ہے آگے، تو آپ ترتیب قرآن کیا کہیں گے کہ یہاں کے بعد پورا قرآن جو آگے نازل ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ آیت ہے، اس کی کچھ تفسیر ہے، اس تفسیر کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا تفسیر ہے، اس کا کیا شان نزول ہے۔ صرف عمومی طور پر آپ اس کی تفسیر نہیں کر سکتے کہ حلال و حرام پر اللہ نے دین مکمل کیا، اور مکمل بھی ایسا کیا کہ ابھی لوگ وہیں سے کھڑے ہو کے سوال پوچھ رہے تھے پھر اللہ کو جواب دینے پڑے۔ اچھا اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں قرآن مجید میں، یہ ہے جناب سورہ لقمان۔ سورہ لقمان میں حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 13 میں، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہ کر اسے پیٹ میں اٹھایا اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے، نصیحت یہ کہ میرا شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، آخر میں بازگشت میری طرف ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہ ماننا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا اور اس کی راہ کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تمہاری بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھی یا بری چیز کسی پتھر کے اندر یا آسمان میں یا زمین میں ہو تو اللہ اسے یقیناً نکال لائے گا، یقیناً اللہ بڑا باریک بین خوب باخبر ہے۔ یعنی پہلے آیت میں کیا ہے کہ لقمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، وہ بیٹے کو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کا کلام ختم کر دیا، اپنا کلام شروع کر دیا، اس کے بعد کیا کیا، پھر حضرت لقمان کی وصیت شروع کر دی۔ اب یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کس سے؟ وہ نبی خاتم کی امت سے، یعنی واقعہ حضرت لقمان کے زمانے کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت لقمان کے قول کو نقل کرتے کرتے خود خداوند کریم مخاطب ہوا لوگوں سے اور دوبارہ سے پھر شروع کیا کہ اچھا اب حضرت لقمان نے کیا کہا تھا۔ اگر خداوند کریم چاہتا تو پہلے پورا وہ واقعہ نقل کر دیتا، پھر اپنا کلام نقل کر دیتا۔ اب یہ جو بیچ میں حصہ آیا
یہ دیکھیے میرے پاس کتاب ہے صحیح مسلم، ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کا. اس میں باب ہے کتاب المناقب سعد بن ابی وقاص کے مناقب. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے باپ سے کہ ان کے باپ میں قرآن کی کئی آیتیں اتری، ان کے باپ میں قرآن میں کئی آیتیں اتری. ان کی ماں نے قسم کھائی تھی کہ ان سے کبھی بات نہ کرے گی جب تک وہ اپنا دین اسلام دین نہ چھوڑ دیں، اور نہ کھائے گی نہ پیے گی. وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا ہے ماں باپ کی اطاعت کرنے کا، اور میں تیری ماں ہوں، تجھ کو حکم کرتی ہوں اس بات کا. پھر 3 دن تک یوں ہی رہی، کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ اس کو غش آ گیا. آخر ایک بیٹا اس کا جس کا نام عمارہ تھا کھڑا ہوا اور اس کو پانی پلایا. وہ بددعا کرنے لگی سعد کے لیے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور ہم نے حکم دیا آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا، لیکن وہ اگر زور ڈالے تجھ پر کہ شریک کرے تو میرے ساتھ اس چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، تو مت مان ان کی بات اور رہ ان کے ساتھ دنیا میں دستور کے موافق. اور ایک بار رسول خدا کو بہت زیادہ غنیمت ملا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت لقمان کی وصیتوں کے درمیان آیت نازل ہوئی ہے نا، وہ فرماتے ہیں یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. تفسیر قرطبی میں مفسر لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ 2 آیات جو نازل ہوئی ہیں، یعنی حضرت لقمان کے جو قول تھے ان کے درمیان کی جو 2 آیات ہیں، وہ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ 2 آیات حضرت سعد بن ابی وقاص کے حق میں نازل ہوئی. مفسرین کی ایک جماعت کا یہی نظریہ ہے. اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ حضرت لقمان کا کلام نقل کر رہا ہے. بیچ میں جو آیت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اس زمانے کی نہیں، وہ حضرت سعد کا ایک واقعہ ہوا خاص. حضرت سعد کا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت لقمان کی بات کو شروع کر دیا. تو قرآن میں ایسا ہوتا ہے؟ قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ ترتیب قرآن سے سارے آپ مصدیق اس کو متعین کرتے رہیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر خاص دلیل آ گئی کہ اس آیت کے خاص شان نزول ہے تو آپ اس کے مطابق ہی اس کی تفسیر کریں گے. اس کے مصداق کو سامنے رکھتے ہوئے، اس حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تفسیر کریں گے. اور عرب میں یہ ہے، یعنی عرب اس طرح کلام کرتے ہیں. یعنی عرب ایک دفعہ کلام کرتے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ عرب ایسا کلام نہیں کرتے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ 2 الگ الگ آیتیں نازل ہوئی، الگ الگ جگہ پر نازل ہوئی، الگ الگ شان نزول تھا، ان کو ترتیب دے کر آج ایک ساتھ جمع کر دیا گیا. تو ہم دلیل خاص میں دیکھیں گے ان کا شان نزول، اس کا جو شان نزول ہوگا اس کے مطابق ہی اس کی ہم تفسیر کریں گے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ آپ عرب میں بھی یہ اسلوب دیکھیں گے کہ وہ بات کرتے کرتے اپنا مخاطب کو بدل دیتے ہیں، اور بدلنے کے بعد واپس پہلے مخاطب کی طرف آ جاتے ہیں. یہ عرب میں اسلوب ہے، یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید اگر ایک یعنی کسی سے مخاطب ہے، اس نے اپنا مخاطب بدل لیا تو وہ اپنا مخاطب بدل لے اور آپ کہیں کہ نہیں ہم نہیں بدلیں گے، ہم تو وہی مخاطب سمجھیں گے. نہیں، وہ مخاطب بدل کے واپس پہلے مخاطب پہ آتا ہے. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. یہ ہے سورہ یوسف. یہ ہے سورہ یوسف. سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 اور 29. جب اس نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہے تو کہا بے شک یہ تم عورتوں کی فریب کاری ہے. تم عورتوں کی فریب کاری تو بہت بھاری ہوتی ہے. یوسف اس معاملے سے درگزر کرو اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی. کیا کیا زلیخا کے شوہر نے؟ کیا کیا؟ کلام کس سے کر رہا ہے؟ زوجہ سے. کلام کرتے کرتے ایک جملہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور واپس کیا کہا؟ اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. واپس عورت سے مخاطب ہو گیا. یعنی ایک جملہ یوسف سے کہا، واپس اپنی بیوی سے مخاطب ہو گیا، اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی. اور اب کو تو یہ قاعدہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف خدا خطاب کر رہا ہو پھر خدا خطاب کو بدل لے اور واپس اسی خطاب کی طرف آ جائے. یہ وہ قرآن پر پڑھا اس چیز سے. آپ اصول تفسیر پہ کتابیں پڑھیں، انہوں نے مثالیں لکھی ہیں اس چیز کی کہ قرآن میں جگہ جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ خطاب اللہ تعالیٰ نے بدل دی ہے. لہذا اگر وہ آیتیں ایک ساتھ بھی نازل ہوئی ہیں تو
وہ دیکھنا پڑے گا کہ خطاب خدا کا بدلا ہے یا نہیں بدلا ہے. اگر خدا کا خطاب بدل گیا ہے تو پھر بھی مصدیق کے تعین کے لیے پھر ہم شان نزول دیکھیں گے. تو دو چیزیں میں نے بتائیں. ایک آپ شان نزول دیکھیں گے آیت کا، ممکن ہے آیتیں الگ الگ نازل ہوئی ہیں اور ترتیب ان کی ایک ساتھ ترتیب میں وہ ایک ساتھ لکھی گئی ہوں، تو ان کی شان نزول سے ان کی تفسیر کا تعین ہوگا. دوسرا یہ کہ اگر خدا کا مخاطب بدل گیا ہے تو اگر مخاطب بدلا ہے تو ظاہر اس کے مصداق بدلیں گے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مخاطب بدلنے سے وہ مصداق کون ہیں جن کو خدا نے اب مخاطب کیا ہے. آیت تطہیر جس پر ہم بحث کرتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ ساری آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. ہم ان سے ایک بات کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ دیکھیں حق سبحانہ و تعالیٰ خواتین سے کلام کر رہا ہے اور اس میں مؤنث کے صیغے استعمال کرتا ہے، نون نسوہ مؤنث کے صیغے استعمال کرتا ہے. سڈنلی خداوند کریم اپنا صیغہ بدلتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مؤنث کی جگہ مذکر کے صیغے لے آتا ہے. پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز، خداوند کریم جب ان خواتین سے کلام کرتا ہے تو اس میں ان کے گھروں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، بیوت، تمہارے گھر. اور جب خداوند کریم ان مذکر کی طرف اپنا صیغہ بدلتا ہے آیت تطہیر میں، اس وقت خداوند کریم کیا کرتا ہے؟ واحد کا صیغہ، ایک گھر، یعنی وہاں الگ الگ گھر تھے یا ایک گھر کی بات کرتا ہے. تو اب اگر یہ آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں بالفرض، تو ہمیں سوچنا ہے نا کہ خدا اب اچھا یہاں ایک اور بات کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ مذکر کے صیغے تو استعمال ہو جاتے ہیں مؤنث کے لیے، تو جمع کے لیے واحد، تو واحد کے لیے جمع، تو اس قسم. بات یہ نہیں ہے کہ استعمال ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ خداوند کریم کلام کر رہا ہے. خدا کو ایسی کیا ضرورت کہ وہ خواتین سے کلام کرتا کرتا صیغہ بدل لے اور اس کے بعد دوبارہ خواتین والا صیغہ استعمال کرے، اور آیتیں آپ کہہ رہے ہیں نازل بھی ایک ساتھ ہوئی ہوں. خدا کو ضرورت کیا، حاجت کیا ہے؟ یہ اس وقت کیا حاجت ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ الگ سے کوئی ایک الگ حکم آئے اور اس میں صیغے بدلتے ہیں نہیں بدلتے ہیں. بات ہے کہ خدا ایک کلام کر رہا ہے. آیت تطہیر آپ کہتے ہیں خواتین کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی کہ نبی خاتم کے ازواج کے لیے نازل ہوئی. تو جو خدا پہلے ان کے لیے صیغے یوز کر رہا تھا، خدا کو ان صیغوں کو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آیت نازل ہی ایک پیرائے میں ہو رہی ہے، بالکل ایک ساتھ نازل ہو رہی ہے، اور نازل بھی انہی کے لیے خدا نے کرنی ہے، تو خدا کو صیغے چھوڑنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اور خدا کو وہ جو جمع کے صیغے تھے، یعنی کہ بیوت کا لفظ آیا ان کے لیے، ان کے گھروں کا لفظ آیا، اس کو ایک واحد کے گھر میں بدلنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اور پھر آیت تطہیر کے فوراً بعد پھر واپس خداوند کریم نے صیغوں کو بدلنا شروع کر دیا. کیوں؟ سوال ہے نا کہ کیوں؟ اگر ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ صیغے بدلے ہیں، تو سوال ہے کہ حاجت کیا پیش آئی؟ یہ دیکھنا پڑے گا نا کیوں بدلے ہیں. اگر ان عورتوں کے لیے ہی نازل کر، اکرمہ جیسے کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ تو آئی ہی ان کے لیے ہے، جب آئی ہی ان کے لیے تھی تو اللہ کو یہ حاجت کیوں پیش آئی؟ یہ تو آیت کا ٹکڑا، آیت تطہیر کا یہ ٹکڑا، یہ تو خود ہمیں بول بول کر بتا رہا ہے کہ یہاں مخاطب بدل چکا ہے. شان نزول کی طرف جاؤ، دیکھو یہاں مخاطب کون ہے خدا کا. یہاں وہ نہیں ہے جو پہلے تھے، یہاں وہ بھی نہیں ہے جو بعد میں ہے. یہاں دیکھو یہاں مخاطب خدا نے بدلا ہے، بیوت کو بیت میں کر دیا ہے، مؤنث کو مذکر میں کر دیا ہے. ڈھونڈو، تلاش کرو، ڈھونڈ لیتے ہیں. کیا مشکل؟ شان نزول سے کیوں فرار ہے آپ کو؟ آپ عمومی دلیل کو پکڑنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ترتیب قرآن کو، تو دلیل خصوصی پہ نظر کریں نا. آپ اگر اتنے سچے ہیں تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے تو یقیناً شان نزول بھی انہی کے بارے میں بیان ہوا ہوگا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عجیب یعنی بضد ہیں لوگ کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آیت جناب ازواج کے بارے میں نازل ہوئی، نبی خاتم کی بیوی کے بارے میں. جب ہم کہتے ہیں شان نزول کی طرف آؤ تو وہاں پھر وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے. بھائی اگر ان کے بارے میں نازل ہوئی تو شان نزول میں انہی کے بارے میں لکھا ہوگا نا. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو قرآن مجید میں جتنا بھی اب شان نزول استعمال کرتے ہیں کیا یہ غلط لکھے ہوتے ہیں؟ یعنی آیت کسی اور کے بارے میں ہوتی ہے اور شان نزول غلط بیان کر دیا جاتا ہے، کسی اور بندے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ شان نزول سے ہی پورے قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ مصدیق کا تعین شان نزول سے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو آئیے اس آیت کا شان نزول آپ دیکھ لیں کہ اس آیت میں خداوند کریم کیا کہتا ہے. یہ دیکھیں تفسیر ابن کثیر ہے، حافظ ابن کثیر کی جلد نمبر 4 ہے، سورہ الاحزاب ہے
اسی آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تھے جو حضرت فاطمہ ہریرے کی ایک پتیلی بھری ہوئی لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے میاں کو اور اپنے دونوں بچوں کو بھی بلا لو، چنانچہ وہ بھی آ گئے اور کھانا شروع ہوا۔ آپ اپنے بسترے پر تھے، خیبر کی ایک چادر آپ کے نیچے بچھی ہوئی تھی، میں حجرے میں نماز ادا کر رہی تھی جو یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر انہیں اڑا دی اور چادر میں سے ایک ہاتھ نکال کر آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا کی کہ الہی یہ میرے اہل بیت اور حمایتی ہیں، تو ان سے ناپاکی دور کر اور انہیں ظاہر کر۔ میں نے اپنا سر گھر میں سے نکال کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ سب کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا یقیناً تو بہتری کی طرف ہے، فی الواقع تو خیر کی طرف ہے۔ حافظ زبیر علی زئی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث مسند میں حمزہ احمد الزین لکھتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، اور شعیب الارناؤت لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کو فرمایا، وہ جب کھانا لے کر آئیں تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے میاں کو بلاؤ، اپنے بچوں کو بلاؤ، اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا، انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اور وہ فرماتی ہے کہ آیت کون سی نازل ہوئی؟ وہ فرماتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اچھا انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ آیت وہاں سے نازل ہوئی جہاں اہل سنت برادران ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں وہاں سے آیت شروع ہوتی ہے؟ بی بی ام سلمہ کو بتانا چاہیے تھا نا کہ وہاں سے آیت نازل ہونا شروع ہوئی۔ دوسری چیز عابد بھائی اس میں اگر ہم غور کریں، دیکھیے یہ جو آیت ہے، اچھا یہ پوری آیت، یہ کہتے ہیں پوری آیت آپ نہیں پڑھتے نا جی، آیت نمبر 33 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نبی خاتم کھانا کھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی بھی ساتھ بیٹھے ہیں، امام حسنین بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اور جناب سیدہ بھی ساتھ بیٹھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دم کیا کہا؟ اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو۔ اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو۔ کس کو؟ نبی کو کہا۔ یہ کس کو کہا؟ نبی کی بیویوں کو کہا نا۔ تو نبی کی بیویوں کو یہ معاملہ چل کیا رہا ہے؟ یعنی نبی خاتم کی کھڑے ہوں، ان کے ازواج ان کے سامنے ہوں، کوئی گفتگو ہو رہی ہو تو اللہ حکم نازل کرے گا کہ اے نبی اپنی بیوی کو یہ حکم دے دیجئے۔ یہاں نبی کے ازواج ہیں ہی نہیں، مولا علی بیٹھے ہیں، جناب سیدہ بیٹھی ہیں، امام حسنین بیٹھے ہیں، وہ کھا رہے ہیں کھانا، اللہ آیت نازل کر رہا ہے اپنے گھروں میں جم کے بیٹھی رہو۔ یہ کیا مناسبت ہے؟ اس واقعے کی اس آیت کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے گھر میں جم کے بیٹھے رہو اور قدیم جاہلیت کی طرف اپنے آپ کو نمایاں نہ کرتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کی کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی خاتم کھانا کھا رہے ہیں، بیویاں یہاں ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی خطاب کا ڈرگ شروع کر دیا کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ وہ کہ ہم تو گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے، ہم نے کیا کیا؟ کوئی واقعہ تو ہوا ہوگا، کوئی انسیڈنٹ تو ہوا ہوگا، کوئی نبی خاتم سے مخاطب ہوئی ہوں گی، کوئی سامنے کھڑی ہوں گی، نبی خاتم ان سے مخاطب ہوں گے، تو اللہ کہہ رہا ہوگا کہ ہاں یہ نہیں، یہ پیغام پہنچاؤ۔ اچھا اس سے پچھلی آیت میں چلتے ہیں کہ شاید وہاں ہمیں پتہ چل جائے۔ شروع ہوتی ہے جی آیت نمبر 32 یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ رسول خدا کھانا کھا رہے ہیں، مولا علی ساتھ بیٹھے ہیں، جناب سیدہ ساتھ بیٹھی ہے، امام حسنین ساتھ بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم کیا نازل کر رہا ہے؟ اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ وہ تو ہے ہی نہیں، یہاں پہ وہ تو ہے ہی نہیں، اللہ کیوں کہہ رہا ہے تم دوسری عورتوں کی طرح؟ بھائی نبی خاتم کو جو مخاطب ہے،
یعنی ان سے خطاب کر رہے ہیں، کوئی گفتگو چل رہی ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہوا، انہوں نے کچھ کام کیا، تو نبی خاتم فرمائیں گے نا کہ بھئی تم یہ کام کر رہی ہو، تم تو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا مثلا وہ نبی خاتم سے کچھ بات کر رہی ہیں، نبی خاتم انہیں کچھ بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں کو بتا دو کہ بھئی عام عورت. نبی خاتم کھانا کھا رہے ہیں، بیویاں وہاں ہے ہی نہیں، جو ایک زوجہ ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، یہاں زوجہ ہے ہی نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے، یعنی نبی خاتم کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی شان نزول کے ساتھ یہ میچ کرنا ہے نا، ہمیں دیکھنا ہے نا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، تو ہم نے شان نزول دیکھ لیا نا، سند بھی اس کی صحیح تھی، تو آئے یہ اس کے ساتھ کیسے آپ میچ کریں گے؟ اور پیچھے چلتے ہیں کہ شاید اور میں سمجھ آ جائے. آیت نمبر ہم اگر 28 سے شروع کریں تو وہاں سے خداوند کے لیے فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کر دوں. اچھا یہاں خطاب سمجھ آ گیا، اللہ نے خطاب کس کو کیا؟ ڈائریکٹ زوجہ کو نہیں کیا، وہاں تو ڈائریکٹ وہ ہے نا یا نساء النبی ہے، یا اللہ نے خطاب نبی کو کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان ازواج کو نہیں کلام کر رہا نا. اللہ کہہ رہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. اچھا کہنا بھی کیا ہے؟ آپ نے یہ کہنا ہے کہ تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہ ہو تو او میں تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کر دوں. تو پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ جس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ جو ازواج تھیں وہ کوئی دنیا کی چیز کی طلب کر رہی تھی. آیت کا متن بتا رہا ہے نا کہ وہ دنیا کی کسی چیز کی طلب کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے حبیب، یعنی نبی کے سامنے وہ تھی، انہوں نے کوئی طلب کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اپنی زوجہ سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ یہ دنیا کی زینت چاہتی ہو نا تو پھر ایک طریقہ ہے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ پھر میں تمہیں یہ ہے کہ کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور منزل آخرت کی خواہاں ہو تو تم میں سے نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے یقیناً اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی صریح بے حیائی کا مرتکب ہو جائے اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے. اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمل انجام دے گی اسے ہم اس کا دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق مہیا کر رکھا ہے. اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے، اور معمول کے مطابق باتیں کیا کرو اور اپنے گھر میں جم کے بیٹھے رہو. اب یہ ساری جو آیتیں ترتیب سے چل رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ساری آیتیں ایک بار نازل ہوئیں، یک بارگی نازل ہوئی، اور نازل کیا ہوئی کہ ایک انسیڈنٹ ہوا. وہ یہ ہوا کہ نبی کی ازواج نے دنیا کی کسی چیز کی طلب کی، یعنی یہ متن آیت بتا رہا ہے. اور جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلب کو ابھی پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دو کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو پھر میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، اگر آپ کو آخرت چاہیے تو پھر یہ احکامات ہیں جن کی آپ نے پیروی کرنی ہے. تو یہ ساری آیتیں جو ازواج کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ ساری ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کچھ واقعہ ہوا ہے اس وقت نازل ہوئی ہیں، نہ یہ کہ نبی خاتم ایک جگہ بیٹھ کے اپنا کھانا کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کہنا شروع کر دیا یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں. نہیں، وہ بیویاں ہے ہی نہیں، مخاطب ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو کھانا کھا رہے ہیں. اب یہ کیا واقعہ ہوا اور یہ آیتیں نازل ہوئی؟ یہ ہے صحیح مسلم، علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے. اچھا اس میں وہ کتاب طلاق کے مسائل، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر آئے اور اجازت چاہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی، اور لوگوں کو دیکھا کہ آپ کے دروازے پر جمع ہے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوئی، اور حضرت ابوبکر کو جب اجازت ملی تو اندر گئے. پھر حضرت عمر آئے اور اجازت چاہی، ان کو بھی اجازت ملی اور نبی خاتم کو پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گرد آپ کی بیویاں ہیں.
اور غمگین چپکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایسی کوئی بات کہوں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساؤں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کاش آپ دیکھتے خارجہ کی بیٹی کو، یہ حضرت عمر کی بیوی ہیں، کہ اس نے مجھ سے خرچہ مانگا تو اس کے پاس کھڑا ہو کر اس کا گلا گھونٹنے لگا، سو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ نے فرمایا کہ سب بھی میرے گرد ہیں جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور مجھ سے خرچ مانگ رہی ہیں۔ سو حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر عائشہ کا گلا گھونٹنے لگے، حضرت عمر حضرت حفصہ کا، اور دونوں کہتے تھے یعنی اپنی اپنی بیٹیوں سے کہ تم رسول خدا سے وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم ہم کبھی رسول خدا سے ایسی چیز نہ مانگیں گی جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ ان سے 1 ماہ یا 29 روز جدا رہے، پھر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ اور یہی یعنی شان نزول اس میں بھی دیگر روایات میں، یہ بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بخاری شریف میں آپ سورہ احزاب کی اگر تفسیر کا باب پڑھیں تو وہاں بھی یہ شان نزول لکھا ہوا ہے، بی بی عائشہ سے ہی مروی ہے۔ یعنی یہ شان نزول خود بتا رہا ہے کہ یہ ازواج نے نبی خاتم سے جب کچھ طلب کیا تو حق سبحانہ، اور نبی خاتم اتنا اس وقت پریشان ہوئے وہ اپنی ازواج سے الگ ہو گئے۔ بھئی آیت تطہیر جب نازل ہوئی وہ ازواج سے الگ نہیں ہوئے، وہ تو زوجہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور یہ جب انسیڈنٹ ہوا ہے تو نبی خاتم ان سے الگ ہو گئے، اور جب الگ ہوئے تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، اور وہ ساری آیتیں ایک ساتھ نازل کی، احکامات بتائے ان کو کہ اے نبی کی بیویوں ایسا کرو، اے نبی کی بیویوں ایسا کرو، اے نبی کی بیویوں ایسا کرو، اے نبی کی بیویوں ایسا کرو۔ اور آیت تطہیر الگ سے نازل ہوئی جب نبی خاتم کھانا کھا رہے تھے، ساتھ مولا علی بیٹھے تھے، ساتھ امام حسنین شریفین بیٹھے تھے، ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بیٹھی تھی، اس وقت آیت تطہیر مستقل طور پر نازل ہوئی۔ لہذا وہ آیت کا شان نزول الگ ہے، ان آیات کا شان نزول بالکل الگ ہے۔ اور دوسرا، اگر خداوند کریم نے ان کا ایک ہی ہم مان لیں کہ اس ترتیب سے ہی خدا نے کلام کیا ہے، تو پھر خدا نے ازواج سے کلام کیا اور وہاں سے خدا نے اپنا مخاطب بدلا۔ وہ تو قرآن خود بتا رہا ہے، خدا نے اپنا مخاطب بدل لیا، یعنی وہ جو جمع کے صیغے بیعت کے لیے تھے واحد میں بدل دیا، وہ جو مؤنث کے تھے مذکر میں، خدا نے اپنا مخاطب بدل لیا، اور مخاطب بدلنے کے بعد واپس خداوند کریم نے پہلے مخاطب کی طرف آ گیا۔ لہذا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ آیت تطہیر ان کے لیے نازل ہوئی ہے جو اس وقت نبی خاتم کے پاس تھے، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا حصار کیا۔ اب عابد بھائی دیکھتے ہیں کہ چونکہ بی بی ام سلمہ کے گھر میں آیت نازل ہوئی، دیکھیں بی بی ام سلمہ نے جب بتایا نا یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پہلی والی آیتیں بھی ساری اس وقت نازل ہوئی ہیں۔ اب بی بی ام سلمہ کا رویہ کیا تھا وہ دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو 2-3 بس روایتیں بتاتا ہوں۔ شرح مشکل الاثار کتاب ہے، شرح مشکل الاثار، اس کی شعیب الارناؤوط نے تحقیم کی ہے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں یہ آیت انما یرید اللہ نازل ہوئی، تو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ الست من اہل البیت؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خیر پر ہیں، آپ ازواج النبی میں سے ہیں، اور گھر میں علی علیہ السلام جناب سیدہ اور امام حسنین تھے۔ اس روایت کی سند صحیح ہے، عطیہ اس میں راوی ہے، لیکن عطیہ کی ثقات پر ہم آگے بحث کریں گے انشاءاللہ کہ عطیہ ثقہ راوی ہے۔ آگے اس کتاب میں روایت آتی ہے شاہر ابن حوشب سے، یہ ثقہ راوی، یہ ثقہ عند الجمہور ہے، کہ جب انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں شامل ہوں، تو رسول خدا نے فرمایا انت من ازواج النبی، کہ آپ بیویوں میں سے ہیں اور آپ خیر پر ہیں۔ اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں شعیب الارناؤوط کی یہ حدیث حسن ہے۔ اسی میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ مجھے ان میں داخل فرمائیے، تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے مقام پر رہو، آپ خیر پر ہو، اور اس کی سند حسن ہے۔ اب تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل بیت کا لفظ ہے نا آیت تطہیر میں، اس سے مراد ازواج النبی ہیں، آج لوگ کہہ رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا بی بی ام سلمہ کو نہیں پتا کہ وہ اس اہل بیت سے مراد ازواج النبی ہیں، یہ آیت ہے ہی ان کے لیے، خود زوجہ، ان کو عربی نہیں آتی، ان کو نہیں پتا کہ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے، بیویاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، مجھے ان کو پتا ہے، ان کو بہتر پتا ہے۔
کہ بیویاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. ہاں جی. لیکن جب آیت نازل ہوئی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کا حصار بنایا تو ان روایتوں میں آپ دیکھیں کہ وہ فرماتی ہیں، خود فرما رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میں نے جا کر یہ تمنا کی، یا رسول اللہ میں ان میں نہیں ہوں. پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی داخل کیجئے. ضرورت کیا ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چادر کا حصار فرمایا ہے نا، وہ مصداق کا تعین کرنے کے لیے، اہل سنت یہ کہتے ہیں نا مصداق کا تعین کیا نا، کہ بھائی بیویاں تو ہیں ہی ہیں، ہاں یہ کہ یہ بھی شامل ہے. تو بھائی جب بیویاں ہیں ہی اس میں شامل، اب نبی خاتم نے ان کو شامل فرمانا تھا، تو سب سے پہلے تو یہ جناب سیدہ ام سلمہ کو معلوم ہوگی بات کہ میں تو اس آیت میں ہوں ہی شامل، اور نبی خاتم ان کے ساتھ جو رویہ اختیار فرما رہے ہیں وہ تو ان کو بھی مصداق بنانے کے لیے. جب ان کو بھی مصداق بنا رہے ہیں اور آیت اصلاً ہے ہی میرے لیے، تو انہیں چادر میں جانے کی خواہش کیوں کر رہی ہیں؟ انہیں ضرورت کیا ہے چادر میں جانے کی؟ اور وہ جب اس آیت کی مصداق ہے، یعنی اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ مصداق حقیقی ہیں ہی زوجات نا، ازواج النبی ہیں، اس کے اصلی مصداق وہی ہیں. ہاں نبی خاتم نے حدیث کے تحت دوسرے اہل بیت کو شامل کر لیا، مولا علیہ السلام کو شامل کر لیا. اچھا تو جب وہ نبی خاتم سے فرماتی ہے کہ میں اس چادر میں آ جاؤں، تو نبی جب وہ ہیں ہی اس کی مصداق، تو نبی خاتم انہیں پر کہیں کہ آپ کے بارے میں آیت ہے یہ آ جائیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہیں آ جائیں، آپ کے بارے میں یہ آیت. لیکن کیا یہ دعا مکمل کرنے سے پہلے، کیا اس آیت کا مصداق قرار دینے سے پہلے نبی خاتم نے ان کو شامل کیا؟ نہیں شامل کیا. تو ان کا خود یہ کہنا کہ میں نے جا کر نبی خاتم سے کہا، اور نبی خاتم نے کیا فرمایا کہ آپ بیویوں میں سے ہیں. مطلب کیا؟ آج کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک بندے کا کلپ ہے، وہ کہتا ہے کہ ذرا شیعوں سے جا کر پوچھو کہ نبی خاتم کی جو بیویاں آپ انہیں اہل بیت مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. اگر وہ کہیں کہ مانتے ہیں تو پھر بیویاں یا مراد ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ اہل بیت مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. وہ آپ ہماری، اگر وہ صاحب ہماری تفسیر ہی پڑھ لیتے نا جا کر، کوئی جو اب کی چھپی ہوئی ہے، پرانی چھپی ہوئی ہے، تو انہیں پتہ چل جاتا. وہ تفسیر چھوڑے، وہ اہل سنت کی کتب پڑھ لیتے. یہ کتاب پڑھی ہے سوائے کے بور، وہ اس کو ہی پڑھ لیتے، کم سے کم اہل سنت کی کتاب ہے، وہ اس کو تو انہیں پتہ چلتا کہ بھائی اہل بیت جو ہے نا، یہ اہل بیت کی اقسام ہے. جی. کہ گھر میں جو رہتے ہیں نا، اہل بیت سکنا انہیں کہا جاتا ہے، اہل بیت شرفی کہا جاتا ہے، اہل بیت نبوت کہا جاتا ہے. یہ اقسام ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ کون اہل بیت میں شامل ہوتا ہے کون نہیں، سوال یہ کہ اس آیت میں کون مراد ہے. دیکھیں قرآن مجید میں آیت ہے کہ انسان بہت لالچی ہے. اب میں اس بندے سے جا کر کہوں کہ آپ انسان ہیں، وہ کہے ہاں میں انسان ہوں. میں کہوں یہ آپ کے لیے آیت آئی ہے، وہ کہے گا نہیں بھائی میرے لیے نہیں ہے. میں کہوں آپ انسان نہیں ہے، کہ انسان تو ہوں. میں کو لکھا تو ہے انسان لالچی ہے. وہ کہے گا کہ بھائی یہ لازم ہے کہ جہاں انسان کا لفظ آئے گا وہ میں ہی مراد ہوں گا. وہ کہے گا بھائی میں نہیں ہوں. مسئلہ یہ نہیں کہ اہل بیت میں کون کون ہیں، کچھ یہ نے کب انکار کیا. بحث یہ کہ اس آیت میں کون مراد ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ کیا تابعین کو نہیں پتا تھا اہل بیت سے کون مراد ہے؟ پتا تھا نا، عربی زبان جانتے تھے نا، انہیں زیادہ پتا تھا نا. یہ آیتیں بھی انہیں پتا تھی، روایتیں بھی انہیں پتا تھی، سب کچھ پتا تھی. جب زید ابن ارقم نے حدیث بیان کی، حدیث ثقلین اہل بیت کا لفظ آیا، تو تابعی نے آ کے یہ کیوں پوچھا کہ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ وہ اسے پتا نہیں تھا کہ کون مراد ہوتے ہیں اہل بیت سے. ہاں تو کہہ دیتا نا بھائی یہ مجھے تو پتا ہے کون مراد ہے. تو اس نے آ کے پوچھا کیوں؟ اس کو پتا نہیں تھا اہل بیت سے کون مراد ہے. وہ اسے پتا تھا، وہ پوچھ رہا ہے کہ یہاں کون مراد ہے، حدیث ثقلین میں کون مراد ہے، وہ یہ پوچھ رہا ہے. یہ نہیں کہ اہل بیت کس کس کو کہتے ہیں، اس کو پتا ہے کس کس کو کہتے ہیں. اس آیت میں، اس حدیث میں کون مراد ہے. تو بحث یہ نہیں کہ اہل بیت کس کس کو کہا جاتا ہے، گھر والے کون کون ہوتے ہیں. وہ دلیل لاتے ہیں فلاں کو بھی اہل بیت، فلاں آیت، فلاں حدیث. مسئلہ یہ نہیں. وہ نبی خاتم نے یہی تو کہا کہ جب جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ میں ان میں شامل نہیں ہوں، اہل البیت میں نہیں ہوں. انہوں نے کہا تم ازواج النبی میں ہو، کہ تم ہو اہل بیت میں، میری بیوی ہو، اس معنی میں لغوی طور پر تم اہل بیت میں ہو. لیکن سوال ہے کہ اس آیت کا مصداق، جناب بی بی ام سلمہ وہاں یہ پوچھنے نہیں گئی تھی کہ میں آپ کی بیوی ہوں یا نہیں ہوں، وہ انہیں بھی پتا تھا. بیوی ہونے کے عنوان میں اہل بیت ہوں یا نہیں ہوں، وہ انہیں بھی پتا تھا. وہ آیت کے مصداق کو پوچھنے گئی تھی کہ اس کا میں مصداق ہوں. نبی خاتم نے فرمایا نہیں، ان کو اندر نہیں لیا. تو لہٰذا جناب بی بی ام سلمہ کے اس فعل سے معلوم ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ اہل سنت علماء اس سے متوجہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، کتاب ہے اربعین، ابن عساکر کی کتاب ہے، بہت بڑا نام ہے.
وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ سے روایت ہے کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی. میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا میں اہل البیت میں سے نہیں ہوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خیر پر ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں. اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام، سید السلام علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے. آگے ابن اسحاق لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور آیت تطہیر خاص انہی افراد کے لیے نازل ہوئی. یہ اہل سنت ہیں، یہ کوئی شیعہ کا حوالہ نہیں دے رہا، وہ کہہ رہے ہیں آیت تطہیر انہی کے لیے خاص ہے، یہ ازواج کے لیے نہیں ہے. ابن اسحاق کہہ دے دیگر علماء نے بھی کہا ہوا ہے، کافی علماء نے اس پر بحث کی ہے. علم الکلام کی کتاب میں آپ اس کی وہ پڑھ لیں بحث. اب عابد بھائی ہم اس سے آگے چلتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے وہ بتا دیا کہ اہل سنت کی میں نے آپ کو بی بی ام سلمہ کی روایتیں بتا دی. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ روایتوں میں کیا آیا ہے نا اس بارے میں. یہ شیعہ روایتوں کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے کتاب الکافی. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. صفحہ نمبر 263واں باب ہے. اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین ارشاد فرمائی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ساکت ہو جاتے اور اپنے اہل بیت کو نہ بتاتے تو فلاں فلاں خاندان والے اہل بیت ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے نبی کے قول کی تصدیق کر دی. فرمایا اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھے اور پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. یہ اہل بیت علی ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ہیں. ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ ام سلمہ میں چادر کے اندر داخل کر کے فرمایا خدا بندہ ہر نبی کی کچھ اہل اور گراں قدر ذاتیں ہوتی ہیں، میرے اہل بیت اور گراں قدر عزیز یہ ہیں. حضرت ام سلمہ نے کہا کیا میں آپ کے اہل سے نہیں ہوں؟ فرمایا تم خیر پر ہو لیکن یہ میرے اہل اور ثقل ہیں کہ تم اس اہل بیت میں شامل نہیں ہو. ہاں آپ خیر پر ہیں لیکن اس اہل بیت میں تم شامل نہیں ہو. دوسری روایت یہ کتاب ہے الخصال، جلد نمبر اس کی 2 ہے. مولا علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. مولا علی علیہ السلام لوگوں کو فرماتے ہیں جب احتجاج کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے لوگو میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں. صحابہ سے پوچھ رہے ہیں وہاں جو لوگ موجود ہیں، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت تطہیر نازل ہوئی ہو اور اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیبری چادر کو اٹھایا اور مجھے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو اس میں شامل کر لیا اور پھر فرمایا اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے، تو ان سے پلیدی کو دور رکھ اور انہیں ایسا پاکیزہ قرار دے جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے. یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا. ایک فرمان میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ کتاب ہے عیون اخبار رضا علیہ السلام، جلد اول ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کا تعلق اہل بیت کے اصطفاء سے ہے، چنانچہ رب العزت کا ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کی اس فضیلت سے کوئی ضد کرنے والا جاہل ہی انکار کر سکتا ہے کیونکہ اہل بیت کی طہارت قرآن مجید سے ثابت ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اسی روایت کے یعنی شروع میں عطرت طاہرہ وہی ہے جن کی توصیف میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کی. اہل بیت وہی ہیں جن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت ہیں. یہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ روز قیامت میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں. دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو، تم انہیں تعلیم مت دینا، وہ تم سے زیادہ عالم ہے. یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے، کہ یہاں آیت میں اہل البیت سے مراد وہ ہیں وہ جو حدیث ثقلین میں مراد ہیں. تو یہ شیعہ تفسیریں بھی ہم نے دیکھ لی کہ یہ انہی کے ساتھ خاص ہے. اب ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں عابد بھائی کہ یہ آیا ایک صرف یعنی خداوند کریم ایک تشریح حکم دے رہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں.
وہ تو خدا مجھ سے بھی چاہتا ہے، آپ سے بھی چاہتا ہے، وہ تو خدا سب سے یہ چاہتا ہے کوئی بھی گناہ نہ کرے. وہ تو خدا یہ نہیں کہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ گناہ کرے اور ان کو کہ، وہ تو سب سے چاہتا ہے. تو اگر اس حکم میں ہے، جیسے کہ خدا بندے پہلے ان کو حکم دے رہا ہے ازواج کو کہ اے نبی کی بیویوں آپ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو انہی آیات میں، لیکن ان آیات کو کیا مناقب میں کسی نے شمار کیا ہے؟ نہیں. لیکن آیت تطہیر کو مناقب میں شمار کیا. محدثین نے مناقب اہل بیت کے جب باب باندھے ہیں تو اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ یہ آیت تطہیر والی حدیث اہل بیت کے لیے. تو سوال اس میں منقبت کیا ہے اس آیت میں؟ اگر خدا یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ برا کام نہ کرو تو وہ خدا سب کو حکم دے رہا ہے، وہ پہلے ازواج کو بھی دے رہا ہے، تو ان کی منقبت میں وہ آیتیں کیوں نہیں لکھی ہیں محدثین نے؟ اس آیت میں وہ منقبت کیا ہے؟ محدثین نے اس کو فضیلت شمار کیا. اس میں فضیلت ہے کیا آخر؟ یہ حکم کون سا ہے جس میں خدا کی فضیلت، خدا بند کریم ان کی فضیلت کا بیان کر رہا ہے؟ یہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ جناب تفسیر ابن کثیر ہے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مسند میں شداد بن عمار کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت واصلہ بن اسقا کے پاس گیا. اس وقت وہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا. وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے. میں نے بھی ان کا ساتھ دیا. جب وہ لوگ گئے تو مجھ سے حضرت واصلہ نے فرمایا تو بھی حضرت علی کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے بھی سب کی زبان میں زبان ملائی تو فرمایا سن، میں نے جو دیکھا ہے تجھے سناتا ہوں. میں ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گئے ہوئے ہیں. میں ان کے انتظار میں بیٹھا رہا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام بھی ہیں. دونوں بچے آپ کی انگلی تھامے ہوئے تھے. آپ نے حضرت علی علیہ السلام اور جناب سید السلام علیہ کو تو اپنے سامنے بٹھا لیا اور دونوں نواسوں کو اپنے گھٹنوں پر بٹھا لیا اور ایک کپڑے سے ڈھک لیا. پھر اسی آیت کی تلاوت کر کے فرمایا انما یرید اللہ لیصلح اہل البیت، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت اور میرے اہل بیت زیادہ حقدار ہیں. حافظ زبیر علیہ صاحب لکھتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی اسے صحیح کہا ہے. سوال حافظ بھائی پہلا یہ ہے کہ ایک بندہ، کچھ لوگ بیٹھے ہیں مولا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. وہاں ایک بندہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے ہاں میں نے بھی گستاخی کی. حضرت واصلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کی، یہ تو آیت تطہیر کی مصداق ہے. آیت تطہیر میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ آیت تطہیر کی مصداق کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے؟ صحابی استدلال کر رہے ہیں نا اس آیت سے. اس آیت میں ایسا کیا ہے؟ کیا یعنی منقبت بتائیں گے نا کسی انسان کی، آپ فضیلت کو بتائیں گے نا کہ بھئی اس بندے کی تو اتنی بڑی فضیلت ہے، آپ کیسے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ اور انہوں نے جب مولا علی کے سارے فضائل، یعنی حضرت واصلہ کو صرف یہ حدیث تو نہیں معلوم تھی نا، بہت فضائل معلوم تھے، وہ کوئی بھی فضیلت بیان کر سکتے تھے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا فلاں 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 فلاں. وہ رسول خدا کے مثلا بھائی ہیں اور کچھ بھی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ تو آیت تطہیر کے مصداق ہے، آپ اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ سوال یہ کہ آیت تطہیر میں کیا میسج ہے، وہ کون سی منقبت ہے کہ وہ آیت تطہیر کی جو مصداق ہے نا آپ اس کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے؟ کون سی منقبت ہے؟ دوسری چیز عابد بھائی، یہ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شان میں کچھ لوگ گستاخی کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم کیوں گستاخی کرتے ہو، یہ تو آیت تطہیر کی مصداق ہے. عابد بھائی آیت تطہیر کے مولا علی مصداق ہے تو ان کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی. تو بتائیے ان سے قتال کیا جا سکتا ہے؟ یہ صحابی کا استدلال ہے، میرا نہیں ہے. جس کی شان میں آپ بیٹھ کر، اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر، چھپ کر کسی جگہ کونے پہ اس کی برائی کریں تو صحابی کہتے ہیں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، کیوں گستاخی کر رہے ہو ان کی؟ جنگ کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ. امام حسین اور مولا علی کے ساتھ لوگوں نے جنگ نہیں کی. جناب سید السلام علیہ کے ساتھ بھی معاملہ آیا. اچھا تیسری چیز کہ یہ حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا نا تو رسول خدا نے میرے سامنے یہ عمل انجام دیا. کیا ضرورت تھی اس عمل کی؟ بٹ ٹھیک ہے، ایک دفعہ آیت نازل ہوئی، نبی خاتم نے ان کو چادر میں لیا، آیت نازل ہوئی اور وہ بات ختم ہو گئی، مصداق قرار دے دیا، وہ بن گئے. دوبارہ کیوں کرتے ہیں سیم عمل؟ یہ چادر کا حصار کیوں بناتے ہیں؟ اگر رسول خدا ایک کمرے کے اندر کہہ دیں، آیت کو پڑھ کر کہیں
ہاں اولئک اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو اس میں تو جو بیٹھا ہوگا وہ سارا اس آیت میں مصداق بن جائے گا نا، وہ سارا اس آیت میں شامل ہو جائے گا۔ رسول خدا چادر کا حصار بناتے ہیں، بتانے والا خود بتاتا ہے کہ نہیں میں اس میں نہیں تھا، میں اس آیت کا مصداق نہیں ہوں۔ یعنی کتنا اہتمام کرتے ہیں نبی خاتم، نمبر ایک تکرار کرتے ہیں اس عمل کی، نمبر دو چادر کا حصار بناتے ہیں ہمیشہ، تاکہ یاد رکھو یہ اہل البیت جن کی بات ہو رہی ہے، یہ حصار بنا کر بتا رہا ہوں کہ یہ ہیں کون جن کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بغیر حصار کے بھی بتا سکتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو ایک روایت پڑھ دی، ایک میں اور آپ کو روایت پڑھ کے دیتا ہوں، یہ ہے خصائص علی، نسائی کی، امام نسائی کی یہ کتاب ہے خصائص علی۔ اس میں وہ ایک روایت لکھتے ہیں، حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میری شام نے حضرت سعد کو حکمن کہا، آپ کو کون سی بات روکتی ہے کہ آپ ابو تراب کی تنقیس نہیں کرتے؟ کون سی بات روکتی ہے؟ حضرت سعد نے کہا جہاں تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمائی ہیں، میں ہرگز ان کی تنقیس نہیں کروں گا، ان میں سے کسی ایک فضیلت کا بھی میرے حصے میں آ جانا مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے۔ میں نے سنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جب سیدنا علی کسی غزوے سے پیچھے رہ گئے تو سیدنا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ دوسرا خیبر کا واقعہ۔ تیسرا کون سا واقعہ ہے؟ ہشام راوی نے اس الفاظ کو زیادہ کیا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو بلا کر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب بھی 2 چیزیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب میری شام نے کہا کہ آپ کو کون سی بات روکتی ہے کہ آپ حضرت ابو تراب کی یعنی امام علیہ السلام کی تنقیس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں۔ اب مولانا علی کی صرف 3 فضائل تو نہیں تھے نا، بہت تھے، تو انہوں نے اپنے لحاظ سے وہ جو سب سے ان کے نزدیک بڑے بزرگ فضائل تھے نا ان کو چنا۔ انہوں نے کہا 3 فضیلتیں ایسی ہیں میں اس وجہ سے ان کی تنقیس نہیں کر سکتا۔ اس میں سے ایک فضیلت کیا ہے؟ فرمایا وہ آیت تطہیر کی مصداق ہے۔ آیت تطہیر کا مصداق ہونا، آخر خدا نے کیا آیت تطہیر میں ایسا پیغام دیا کہ صحابی رسول کہتا ہے کہ آیت تطہیر کا جو مصداق ہونا اس کی تنقیس نہیں کی جا سکتی۔ اگر خدا نے ایک تشریعی حکم مان دیا ہے کہ بھئی میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ گناہ نہ کرو، وہ تو خداوند کریم سب کو حکم دے رہے ہیں نا، مجھے بھی آپ کو بھی دے رہے ہیں نا، اس میں خدا کیا حکم کیا دے رہا ہے؟ ایسا کیا چیز خدا نے بیان کی ہے کہ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کہتے ہیں کہ نہیں؟ آیت تطہیر کے ہوتے ہوئے مولا علی کو میں برا نہیں کہہ سکتا۔ دوسری چیز وہ فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک حضرت سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یہ اس کمیٹی میں شامل ہیں جو حضرت عمر نے بنائی تھی شورا کی، 6 بندے بزرگ ہستی ہیں، ظاہر ان کو اپنی فضیلت تو پتہ ہی تھی نا۔ آج جو اہل سنت بیان کرتے ہیں تو ظاہر پھر ان کو تو پتہ ہی ہوگی اپنی فضیلت، اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا نبی خاتم کے زمانے میں نہیں کہ ابھی کچھ حدیثیں ان کی شان میں آئی تھیں اور کچھ ابھی آئی نہیں تھی بعد میں آ گئی، نہیں، یہ میری شام کے زمانے کی بات ہے، یعنی جو نبی خاتم نے فضیلت بتانی تھی نا سعد بن ابی وقاص کو وہ سب بتا چکے تھے۔ ان سب فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ مولا علی کے پاس 3 فضیلتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی میرے حصے میں آ جانا مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر میں شامل ہونا مولا علی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ مجھے فضیلت مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے بہتر تھا، یعنی اس جیسی میرے لیے کوئی شان نہیں تھی۔ یعنی اپنی تمام تر فضائل جو اہل سنت بیان کرتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس فضیلت کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا فضیلت آیت تطہیر میں؟ اسی کتاب میں ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ عمرو بن میمون سے روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا کہ 9 آدمیوں کا گروہ آیا اور کہنے لگے اے ابن عباس
یا تو آپ ہمارے ساتھ باہر آ جائیں یا پھر ان لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ راوی کہتے ہیں ان دنوں وہ ابھی تک قوت بصارت سے محروم نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ان سے فرمایا نہیں بلکہ میں ہی تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی گفتگو کو شروع کیا لیکن ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا گفتگو کی تھی۔ کچھ دیر بعد سیدنا عبداللہ ابن عباس اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے لوٹ آئے اور کہہ رہے تھے ہلاکت ہے، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو ایسے شخص کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں جس کی یہ 10 فضیلتیں ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو، حضرت امام حسین علیہ السلام کو، سیدنا علی علیہ السلام کو، جناب بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا، ان کو اپنی چادر لپیٹ کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت اور خاص آدمی ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور خوب پاک و صاف کر دے۔ اس روایت کو مستدرک میں امام حاکم نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں یہ صحیح روایت ہے، اور امام زابی نے ان کی موافقت کر کے فرمایا کہ یہ صحیح روایت ہے۔ عابد بھائی کچھ لوگ ہیں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو جس کی یہ 10 صفات ہیں، اور اس میں ایک صفت کیا ہے؟ میں آیت تطہیر کی مصداق، اس کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ اور پھر کیا کیا؟ وہ کون سا عمل بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی خاتم نے ان کو بلایا اور پھر کیا کیا؟ فرمایا چادر اڑا دی۔ نبی خاتم بار بار چادر کیوں اڑاتے تھے؟ اور کیا ہے آیت تطہیر میں؟ کیا میسج آیت تطہیر میں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کے مصداق کو آپ برا بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اب میں بار بار کہوں گا کہ آیت تطہیر کے مصداق کو اگر برا بھلا کہنا شریعت میں حرام ہے اور یقیناً حرام ہے تو اسے جنگ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ کبھی بھی جائز نہیں ہوگا۔ کیا ہے ایسا چیز؟ اہل سنت ہمیشہ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو آیت تطہیر میں اہل بیت سے مراد ازواج ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ازواج مراد لیتے ہیں، بتائیے ازواج کی اس پہ کیا فضیلت ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازواج مراد ہیں؟ نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے۔ ازواج نے فرمایا کہ ازواج مراد ہیں؟ نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ جن کو ہم مصداق مان رہے ہیں، جن کو نبی خاتم نے کملی میں لیا، ان میں سے کسی نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی مراد ہیں، یعنی مولا علی جناب سید امام حسین شریفین، ان میں سے کسی نے فرمایا کہ ہم تو تھے کملی میں لیکن اصل میں مراد یہ بھی ہیں؟ ان میں سے کسی نے فرمایا؟ نہیں، ان میں سے بھی کسی نے نہیں فرمایا۔ تو آپ کو کس نے بتایا؟ کہ ترتیب قرآن تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر اب وہ اکرمہ کی ایک روایت ہے، اکرمہ کی روایت ہے، سعید ابن مسیب ان کے معاصر تھے اکرمہ کے، انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ دیکھو، یعنی سعید ابن مسیب خود شاگرد ہیں ابن عباس کے، اکرمہ بھی انہیں کے شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو ایک بات سنو، میرے اوپر میرے مرنے کے بعد ایسا جھوٹ نہیں بولنا جیسا اکرمہ ابن عباس پر بولتا ہے۔ اس زمانے میں موجود ہے یعنی سعید ابن مسیب، سید التابعین اس زمانے میں موجود ہیں، اور وہ شاگرد بھی انہی کے ہیں جس کا یہ اکرمہ شاگرد ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ خود گواہی دے رہے اس زمانے کا، اس اکرمہ کی روایت ہے۔ اور ابن عباس سے وہ بیان کر رہے ہیں، بھئی ابن عباس وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت میں تو نبی خاتم نے کملی میں ان کو لیا ہے، وہ خود بیان، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ علی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو عابد بھائی یہ بہت زیادہ ساری بحثیں جب کرتے ہیں تو بحث سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ پھر فضیلت نکلی کیا، ہم وہ نہیں بتاتے کہ کیا نکلی، کیا فضیلت نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اگر یہ حکم دیا، تشریعی حکم دیکھ دیا کہ بھئی آپ برے کام نہیں کرو، تو اس پہ کیا فضیلت ہے آپ بتا دیجیے، یا پھر وہ فضیلت مانیے جو ہم مان رہے ہیں، اس وقت ہم تو مان رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں تطہیر کی نا خدا نے، رجس سے کی نا تطہیر، ایوب سے پاک کیا نا، آپ اس کو معصوم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں محفوظ کر دیا، کس چیز سے؟ خطاؤں سے، گناہوں سے۔ اچھا، اب یہ سورہ احزاب میں آیت ہے، سورہ احزاب میں ہی
جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ازواج وہ شادی کا ذکر جو جناب زینب سے ہوئی تھی، سورہ تحریم اس کے بعد نازل ہوئی ہے، کیونکہ سورہ تحریم میں دو شان نزول میں باتیں آئی ہیں اہل سنت میں۔ نمبر ایک کہ جناب نبی خاتم حضرت زینب کے پاس گئے تھے، تو ان خواتین نے کہا کہ کیوں گئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ شادی کے بعد کا واقعہ ہے، سورہ عذاب میں تو ذکر ہوا تھا کہ شادی ہوئی تھی، وہ بعد میں نازل ہوئی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ نہیں، وہ ایک کنیز کی طرف گئے تھے، کنیز کے پاس گئے تھے، اور اس کی سند صحیح ہے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، سورہ تحریم کی تفسیر میں حافظ زبیر نے لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے، نسائی وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں کہ ایک کنیز کی طرف گئے تھے، اور وہ اسے مراد لیتے ہیں کہ وہ جو لونڈی تھی وہ کہتے ہیں کہ ماریہ قبطیہ کی طرف گئے تھے۔ اب ماریہ قبطیہ کا واقعہ بعد کا ہے، تو عابد بھائی اگر اس آیت تطہیر میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں رزق سے پاک کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایوب کو دور کر دیا، تو سورہ تحریم میں تو اللہ نے کہا کہ آپ کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، کیا پاک کیا؟ یعنی آپ اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں، یعنی اللہ کہے کہ میں پاک کر رہا ہوں، اور کیا ہوا کہ اس کے بعد کا ایک واقعہ خود اللہ کیا کہے، اللہ کے دل ٹیڑھے ہیں، دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، توبہ کرو۔ سورہ تحریم قرآن ہے، قرآن کی بار کی بات نہیں کر رہا، تاریخی بات نہیں کر رہا، اور خود اہل سنت یہ مان رہے ہیں، خود اہل سنت، کہ جب بی بی عائشہ حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں جمل میں گئی ہیں تو یہ ان کی خطا تھی۔ اب وہ اس کو اجتہادی کہیں لیکن خطا مانتے ہیں، وہ اجتہادی غیر اجتہادی الگ بحث ہے نا، خطا تو مانتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے حق پہ تھی، وہ کہتے خطا کی ہے۔ تو سر آیت تطہیر میں کیا ہوا؟ یعنی آپ نے ازواج کو شامل کرنا تھا، بی بی عائشہ کو آپ نے اس میں شامل کیا، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا اس آیت سے نتیجہ نکلا کیا وہ تو بتائیے۔ اس کے بعد سورہ تحریم والا واقعہ ہوا، اللہ نے کہا آپ کے دل ٹیڑھے ہو گئے، توبہ کرے۔ پھر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے تقریباً 25 یا 26 یا 27 سال بعد، یعنی 36 یا 37 ہجری میں جو کہ جمل کا واقعہ ہو گیا۔ پھر آپ خود کوٹ کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ تو اپنی وفات کے وقت کہا کرتی تھی کہ دیکھو مجھے نبی خاتم کو دفن نہیں کرنا، میرے سے ایک نیا کام سرزد ہو گیا۔ سر وہ تو آیت تطہیر کی مصداق، آیت تطہیر کی وہ مصداق ہوں تو کم از کم آپ اتنا تم اس کا معنی لے رہے ہیں نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایوب کو پاک کیا ہوگا، یعنی محفوظ کم سے کم کر دیا ہوگا۔ اگر آپ معصوم کی ٹرم نہیں یوز کرتے، محفوظ تو کیا محفوظ سر، وہ تو خود آپ کی روایات کے مطابق خود کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے ایسا نیا کام سرزد ہوا ہے کہ میں تو یہ دفن بھی نہیں کرنا، مجھے میرے سوکروں کے پاس دفن کرنا۔ آپ بیان کرتے ہیں نا، اہل سنت بیان کرتے ہیں نا، سب پھر کیا ہوا؟ پھر آیت تطہیر سے یعنی ازواج کو اپنے شامل کر کے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا یرید اللہ، میرا ارادہ ہے، اس ارادے کا کیا بنا؟ یہ ارادہ تکمیل تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ کیا پہنچا؟ معصوم آپ نہیں مانتے، محفوظ آپ نہیں مان رہے، تو کیا ہوا پھر؟ اس آیت میں اگر ہوا کیا تو پھر اس کا مطلب اس آیت میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جب فضیلت نہیں ہے تو صحابہ اس آیت کو مناقب میں کیوں بیان کرتے ہیں سر؟ آپ کے محدثین اس کو مناقب کے باب میں کیوں لکھتے ہیں اس آیت کو؟ فضیلت تو ہے، وہ ہے تو وہ کیا ہے؟ جو فضیلت ہے آپ بتائیے نا کہ پھر کیا ہوا؟ ازواج اس طرح پاک ہوئی۔ میں آپ کو بالکل بات کو ختم کرتا ہوں، معذرت میری بات طویل ہو گئی۔ کتاب سلیم ابن کیسر ہلالی، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 62، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، نبی خاتم فرما رہے ہیں، علی کے بارے میں نازل ہوئی، میری بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور میرے بیٹوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو میرے اوصیاء ہیں حکمن ان کے لیے بھی نازل ہوئی۔ ظاہر وہ جو چادر تطہیر میں ان کو نہیں لے سکتے، پیدا جو نہیں ہوئے تھے، حکم میں وہ شامل ہوئے۔ اور آخر میں جملے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں من کل سوء۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی نا، اس کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ ہم ہر برائی سے معصوم ہیں۔ معصوم کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں معصوم کا لفظ کہاں ہے آپ میں کسی نہیں، ہمارے یہاں ہے، بہت زیادہ ہے تواتر سے روایتوں میں۔ تفسیر قمی کی روایت آپ کو پیش کرتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کا ارشاد، سورہ روم 483، یہ تفسیر قمی ہے میرے پاس، اردو اس کا ترجمہ ہے، جلد نمبر اس کی 3 ہے،
اس میں ایک طویل روایت ہے. طویل روایت کا میں صرف ایک حصہ پڑھوں گا. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، یعنی امام صادق علیہ السلام نقل کر رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کا کلام نقل کر رہے ہیں. علی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ انہوں نے فرمایا کی ہے. تو علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت پھر کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ہمارے بارے میں یا آپ کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ظاہر ہے آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس دو آدمی گواہی دینے کے جناب سید سلام اللہ علیہ نے کوئی کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ظاہر ہے میں ان پہ حد جاری کروں گا. تو علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ ایسا مت کیجیے گا، آپ ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ جب دو آدمی گواہی دیں گے تو میں کیوں حد جاری نہ کروں؟ تو علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ خدا نے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طہارت کی گواہی دی ہے، اس کو آپ کیسے رد کر سکتے ہیں اور لوگوں کی گواہی کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ مطلب کیا؟ بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ آیت تطہیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی ہے. اگر اس کے مقابلے میں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آیت تطہیر کے مصدیق نے خطا کی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو بات کو ٹھکرا دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے گواہی دی ہے، یہ خطا نہیں کر سکتے. یعنی آیت تطہیر عصمت کی دلیل ہے، یہ عصمت کو بیان کر رہی ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی منقبت ہے تو ہم بتاتے ہیں وہ کیا منقبت ہے، کہتے ہیں عصمت. صحابہ کہتے ہیں اہل سنت کی روایات کے مطابق یہ اہل بیت کی منقبت ہے. جب ہم اہل سنت سے پوچھتے ہیں کیا منقبت ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں پتا، ہاں یہ ہے کہ یہ بیویوں کے بارے میں آئی ہے. جس کے بارے میں بھی آئی ہے وہ منقبت تو ہے نا یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے وہ منقبت بتائیے. تو یہ عصمت کی دلیل ہے. اب میں آخری بات بس کر دوں معذرت کہ ایک بندے نے وہ کہا کہ اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا، پاک کیا کہا اس کا مطلب پہلے تو پاک نہیں تھے، اب پاک کیا تو پہلے تو گناہ گار تھے، اس کا مطلب اتنا تو آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے سر، کیونکہ اس آیت تطہیر میں رسول خدا شامل ہے، مین پوائنٹ. تو ایسا نہیں کہ پہلے پاک تھے. دوسری چیز عام محسوس مثال سے بھی تاکہ لوگ سمجھ جائیں، اس میں امام حسنین شامل ہیں. امام حسین اس کی عمر کیا تھی امام حسین شریفین کی جب آیت تطہیر نازل ہوئی؟ 5 سال 6 سال. تو ان کو تو گناہ کوئی بھی نہیں تھا. وہ تو پوری دنیا کے مسلمان اور کافروں کو بھی اکٹھا کر لے تو وہ 5-6 سال کے بچے کو تو کوئی گناہ نہیں مانتا نا. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ ایسا نہیں کہ یہ اب اگر پاک کر رہا ہوتا کہ پہلے گناہ کیے تو امام حسین نے کون سے گناہ کیے ہوئے تھے؟ مطلب یہ کہ اللہ نے عصمت کا ہی اعلان کیا. اللہ نے کہا یہ ہے ہی پاک، یعنی یہ ہمیشہ سے ازل سے یہ ہمیشہ سے ہے ہی پاک. یہ اللہ نے اعلان کیا ہے ان کی عصمت کا کہ یہ معصوم ہے، یہ ہمیشہ سے پاک ہے. اور یہ اگر ان کو جو پاک نہیں مانے گا نا وہ ایسے ہی ہے کہ وہ مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کر نہیں سکا. لہذا اچھا آخری بات میں کر دوں، وہ ایک بندے نے کہا تھا کچھ دن پہلے مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی تو وہ اس میں کہہ رہے تھے دیکھیں وہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فرمایا وہ بارش ہوئی تو اللہ نے کہا دیکھو میں نے تو تمہیں پاک کر دیا، تو وہ بھی معصوم ہو گئے. پھر اس کا مطلب ہے وہاں بھی یہی لفظ ہے تطہیرہ. یعنی اس خدا کے بندے کو اتنا ہی نہیں پتا کہ کاش کچھ تفسیر وغیرہ شیعوں کی کوئی کتاب پڑھ لیتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے بندے کہ یہ جو ارادہ ہے نا خدا کا یہ تکوینی ہے، یہ تشریح آپ اتنا ہی پڑھ لیتے نا تو آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جاتا. بارش ہو کر بدنی نجاست سے پاک کرنا اور ہے اور مطلقاً رجس سے پاک کرنا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کے رجس سے پاک کرنا یہ اور ہے، یہ ارادے تکوینی ہے. لہذا ایک بات میں کر دوں کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب نے ایک جملہ لکھا، یہاں تفسیر نمونہ جلد نمبر 9 ہے، صدر حسین نشوی صاحب کا ترجمہ ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. وہ لکھتے ہیں کہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے ذہن میں نا، عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ ایک اچھا نقطہ آخری نقطہ ہے انشاءاللہ. یہ وہ فرماتے ہیں یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی ازواج کی ذمہ داریوں کے ذکر کے بیچ میں یہ بات کیوں آئی کہ جس میں پیغمبر کی بیویاں شامل نہیں تھی؟
یعنی ابھی ہم یہ مانتے ہیں کہ چلو ایک ساتھ خدا نے اگر کلام کیا، پہلی بات تو یہ کہ وہ اس کے لیے دلیل چاہیے کہ یہ بالکل ایک ساتھ کلام نازل ہوا، اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے خدا نے ایک ہی دفعہ یہ کلام نازل کیا، لیکن اتنا تو پتہ ہے نا کہ خدا نے صیغے بدلے ہیں نا، خدا عورتوں سے مردوں کی طرف مخاطب ہوا ہے، جمع کو واحد میں لے کے آیا ہے، اور پھر دوبارہ آگے جا کے دوبارہ صیغے بدلے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں اس کا جواب کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب بزرگ مفسر طبرسی مجموع البیان میں اس طرح دیتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ آیات قرآن میں ہم ایسی آیات کا سامنا کر رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود مختلف موضوعات کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ قرآن ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، اسی طرح فصحاء عرب کے کلام و اشعار میں بھی اس کے وافر نمونے ملتے ہیں۔ تفسیر المیزان کے عظیم مؤلف نے اس پر ایک اور جواب کا اضافہ کیا، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آیت انما یرید اللہ کا جملہ ان آیات کے ساتھ نازل ہوا، بلکہ روایات سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ حصہ علیحدہ نازل ہوا ہے، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیات قرآن کی جمع آوری کے موقع پر اس کے بعد ان آیات کے ساتھ قرار دے دیا گیا۔ اب سوال ہے کہ کیوں؟ مثلا اگر نبی خاتم نے قرار دیا تو ایک ساتھ کیوں قرار دے دیا؟ یا اگر اللہ نے ایک ساتھ یہ کلام سارا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب بدلنے کے باوجود ایک ساتھ اس طرح کیوں کلام کیا؟ تیسرا جواب سنیے گا، یہ اس کے متعلق ہے۔ اس سوال کا تیسرا جواب دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے قرآن چاہتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کہے کہ تمہاری نسبت ایسے گھرانے سے ہو گئی ہے جس کے افراد معصوم ہیں، تو جو کوئی شجر عصمت کے سائے میں اور معصومین کے مرکز میں ہو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ دوسروں کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ خبردار ہو، اور اس بات کو نہ بھول جائے کہ جس کی نسبت ایسے خاندان سے ہو کہ جس میں 5 پاک اور معصوم ہستیاں موجود ہیں، اس کی ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں، خدا اور خلق خدا اس سے بہت سی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ فرماتے ہیں، میں دیگر بحث آگے کروں گا۔ تو انہوں نے مفصل ظاہر مکارم صاحب نے بھی ایک ایک لفظ پر بحث کی ہے اس آیت کے عصمت اور جو بھی کلامی بحثیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ حکمت یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ نبی خاتم نے ترتیب میں ایک ساتھ آیتیں رکھی، یا ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ایک ساتھ کلام نازل کیا لیکن مخاطب بدلا، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو نبی کا گھر ہے، اس میں اہل بیت سکنا بھی ہیں، یعنی نبی خاتم کے ازواج بھی ہیں، اس میں اہل بیت نبوت، اہل بیت رسالت بھی ہیں، خاص اہل بیت کے افراد بھی ہیں۔ خدا نے دونوں کا فرق بتایا، ایک وہ ہیں ان کو بتایا کہ آپ یہ کرو یہ نہ کرو، اچھا کام کرو دگنا ثواب، برا کام کرو دگنا عذاب، ایسا نہ کرنا ویسا۔ اور ایک وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کا تو میں ذمہ دار ہوں، یہ تو رجس سے پاک ہے، یہ تو کبھی ایسا کام کریں گے ہی نہیں جو میری رضا، میری منشا، میری شریعت کے خلاف ہو جائے۔ بھائی یہ خدا نے اس لیے ایک ساتھ بتایا کہ ایک یہ ہے نبی کے گھر والے، ایک یہ ہے نبی کے گھر والے، اور دوسرے ان بیویوں سے، یعنی کہ جیسے آیت الناس مکارم نے لکھا کہ ان کو بتایا کہ دیکھو آپ کو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے نا، تو آپ یہ دیکھو کہ یہ میرے کیسا گھرانہ ہے جس کے ساتھ آپ کا رشتہ بن چکا ہے، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، معصوم ہستیاں، پاک ہستیاں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ لوگ آپ کو نبی خاتم کی نسبت سے دیکھتے ہیں، ان کی نسبت سے دیکھتے ہیں، ان کے گھرانے سے آپ کی نسبت ہو چکی ہے، لہذا آپ زیادہ محتاط رہو، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کیونکہ آپ کی نسبت تو دیکھو کن سے ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ کلام ایک ساتھ آیا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کو قبول کرنے کی اور انہیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب سید سلام اللہ علیہ کے ایام کی مناسبت سے چونکہ بحث ہے، تو چونکہ اس کی مصداق جناب سید سلام اللہ علیہ ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور ان سے کسی قسم کا یعنی کہ رجس ان کے قریب نہ گیا ہے، نہ جائے گا، نہ جا سکتا ہے، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔